حضرت جی دامت برکاتہم پرانوں میں فرمانے لگے تم کرتے رہو، چلائیے تو اللہ اپنے خزانے سے دے گا، کیسے دے گا پتہ نہیں چلے گا، وہ دے گا۔ پھر کئی واقعات سنائے، اس میں ایک واقعہ یہ بھی سنایا، ایک جماعت کہیں پیدل سفر کر رہی تھی، اس میں ایک بستی پر سے گزر ہوا، وہ بستی مرتد بستی تھی، 100% مرتد ہو چکی تھی، سب مسلمانوں کی بستی تھی۔ تو ان لوگوں نے دیکھا کہ مسجد ہے، بستی میں بند تھی، وہ پہنچ گئے، وہ بستی والوں نے کہا بھائی صاحب جاؤ آگے جاؤ، یہاں ٹریننگ جو تھی تمہارا کوئی تعلق باقی نہیں رہا۔ امیر صاحب نے کہا اتنی بے دردی سے تو بات مت کرو، ہماری بات سن لو، پڑ گئی تو بہت اچھا، نہیں پٹی تو کوئی زبردستی تو نہیں ہے، تمہیں تبلیغ والے ڈنڈا لے کے پھرتے کیا؟ ارے بولو نا، جو نہیں مانے گا تو بولے مانیں گے اس کو، نہیں سن لیا بہت اچھا، نہیں سنا تو خاموش۔ بولے کوئی دو بات ذرا ڈھنگ کی کہتے ہیں، سمجھ میں آئے تو کر لو، نہیں آیا تو ہماری کوئی زبردستی نہیں۔ تو مقامی لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر ہم کو نہیں پٹی تو ہم آپ کو ٹھہرنے بھی نہیں دیں گے یہاں پر۔ بولے چلو منظور، جاؤ ساری بستی کو جوڑو جا کر، اور ساری بستی کو جوڑا جا کر۔ امیر صاحب نے 2 رکعت پڑھی، نے کہا اللہ یہ بیچارے جنت میں جائیں گے، آپ کا کیا نقصان، اور یہ جہنم میں جائیں گے، آپ کا کیا نفع، اللہ نیک توفیق دے دے، کوئی راستہ کھول دے ہدایت کا۔ سب گاؤں جمع ہو گئے، امیر صاحب کھڑے ہو گئے، ہاں بولے کیا بولنا ہے تمہارا؟ بولے ہمارا دین سے کوئی تعلق باقی نہیں رہا۔ بولے ایسی جھوٹ بات مت بولو۔ بولے کیوں؟ ارے بھائی تمہارا باپ مسلمان تھا؟ بولے ہاں، ماں بھی مسلمان تھی، باپ بھی مسلمان تھا۔ بچپن میں تمہاری ختنہ ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ بولے ہو گئی تھی۔ بولے اب تم جب تک ختنہ واپس نہیں کرتے دین سے نکل کر واپس نہیں جا سکتے۔ ہاں بولے یہ عیب تو اپنے میں عیب ہے، یہ کمزوری ہے۔ پڑھو سب کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایک جھٹکے میں قوم ایمان میں داخل ہو، نہ قرآن نہ حدیث ہوتا نا ایسا۔ اللہ کب کتنی صلاحیت دے گا نہیں بول سکتے، کرتا رہے آدمی۔ ادھر ادھر کے اصولوں کی بیماری میں نہ پھنسے۔ ایک مرتبہ ایک بستی میں حضرت کا سفر تھا، یہ 1969 کی بات، 69 غالباً 69 کی بات تھی، 70 کا مسئلہ۔ وہاں کوئی بات ہی نہیں سنتا تھا، کوئی بستی جمع ہی نہیں ہوتی تھی۔ اب اس ساتھیوں نے سوچا، مشورہ نہیں اپنے طور پر سوچا، انہوں نے ایک کارڈ چھاپے، دعوت نامے، فلانے کو فلانے کو، تاجر کو، فلانے ملازم کو، فلانے کو فلانے کو، کہ فلانے مولوی صاحب باہر ملکوں کا سفر کر کے آئے، وہاں کی کارگزاری سنائیں گے، آپ حضرات تشریف لائیے، چائے پانی کی دعوت ہے۔ وہ ایک حال میں جمع کیا، سنی بات انہوں نے، ارے بولے یہ تو باہر ملکوں میں جاتے ہیں، یہاں کائے کو روکتے ان کو کام سے؟ اب کسی نے نظام الدین بات پہنچا دی، یہ فلانے علاقے والوں نے بے اصولی کی، کارڈ چھاپے، دعوت نامہ چھاپا، لوگوں کو جمع کیا، بات چیت کی۔ اللہ حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تھی اس مجلس میں۔ مولانا نے کہا بھائی دیکھو، ہو سکتا ہے کہ ان سے کوئی غلطی ہوئی ہو، لیکن کیوں کیا یہ تو ذرا پوچھو، یہ غلطی کیوں کی انہوں نے، یہ بے اصولی کیوں کی، ذرا معلومات تو کرو، کوئی سبب ہوگا اس کا۔ تو بزرگو دوستو، کام کا اپنا ایک مزاج ہے، اس لائن سے کام کو ہٹاؤ تو کام ہٹتا نہیں، اسی لائن پہ چلے گا، حفاظت کریں گے اللہ تعالیٰ۔ کام کے لیے ساتھیوں پر اعتماد کرنا، بھروسہ کرنا، کام کو آگے، ساتھیوں کو آگے بڑھانا، یہ تو بہت ضروری ہے۔ اصولوں کے جھگڑے میں نہیں پڑنا، تیری میری نہیں کرنا، کام آگے بڑھے اس کی فکر کرنا۔ جیسے ہمارے منشی شفیع صاحب تھے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، تو وہ وہاں اکثر راجستھان میں انہوں نے بہت محنت کی ہے، بہت محنت کی۔ ہم بھی ہمارے گاؤں کے یعقوب شیخ تھے نا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، تمہارے کنتھاجا میں وہ اس میں بھی رہے اصل میں، تو اس جماعت میں وہ بھی تھے، ہم جب گئے تھے تو، اور ان کو بچھو نے کاٹا تھا، تو بہت اس راجستھان میں پہاڑوں میں ریت میں بہت پھرے، اور ان کی بڑی محنت تھی۔ ان کو ایک مرتبہ کہیں سے خبر آئی کہ فلانا گاؤں پورا مرتد ہو گیا، تو ان کے تو ہاتھ پیر کھل گئے کہ یا اللہ یہ تو میں نے بہت محنت کی ہے، اور یہ کسی کا ایمان جانا۔ اس لیے کہ مولانا عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے، فرنگی محلی نے، کہ کسی مسلمان میں 99 اسباب ارتداد کے ہوں اور ایک کمزور سے کمزور سبب ایمان کا ہو،
تو اس کو اس کے ساتھ ایمان والوں کا سا معاملہ کرنا یہ افضل ہے 100 نیوں کو اس میں داخل کرنے. تو کیا سنا رہا تھا میں؟ وہ منشی شفیع صاحب کو پتا چلا تو بہت قلق ہوا. یہ اس گاؤں میں گئے. یہ جو حکمت ہے نا، حکمت یؤتی الحکمت من یشاء یتلو علیہم آیاتہ، کہ خالی قرآن پڑھنا پڑھانا نہیں اور اس کی دعوت نہیں، اس کے ساتھ حکمت بہت ضروری ہے. جس حکمت پر دکانے کھلتے ہیں اور دروازے کھلتے ہیں. یہ منشی جی وہاں گئے اور گاؤں والے سارے واقف تھے ان سے. ارے سنا تم نے سب نے کلمہ چھوڑ دیا؟ ہاں جی منشی جی ہم نے چھوڑ دیا. کہ تم تو نہیں، تم مر کے دوبارہ زندہ بھی ہو جاؤ نا تو کلمہ نہیں جا سکتا ہے. یہ کیسے؟ ہم نے تو انکار کر دیا. کہ اچھا پہلے یہ بتاؤ تمہاری ختنہ ہوئی ہے؟ کہ ہاں منشی جی وہ تو بہت بچپن میں ہوئی ہے. کہ دیکھو اگر کلمہ چھوڑنا ہو تو پہلے وہ چمڑی ڈھونڈو اور اس کو لا کے چپکاؤ. مسلمان کی تو ختنہ ہوتی ہے، تمہاری تو ختنہ ہے، لیکن تم کہتے ہو کہ نہیں ہم نے تو چھوڑ دیا. تو ٹھیک ہے تم نے چھوڑ دیا، کوئی بات نہیں، جاؤ وہ چمڑی لاؤ ڈھونڈ کے. اب منشی جی کہاں سے لاوے؟ وہ کوئی کہیں رکھی ہوئی ہے؟ ان کا پھر تم تو پھر ہی نہیں سکتے. کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. پورے گاؤں میں کلمہ پڑھا. اور منشی جی اس کو حکمت کہتے ہیں. یہ ذمہ داری ہے وارث انبیاء کی جو منشی ماسٹر کرتے ہیں. کیوں؟ کہ ابھی مکتب کو ڈیوٹی سمجھ رہے ہیں. ابھی مکتب کو کہ 3 گھنٹے ہماری ڈیوٹی ہے، باقی 21 گھنٹے ہم آزاد، ہم جو چاہے کریں. نہیں، ہم کو تو نبوت والا کام ملا ہے. 24 گھنٹے یہ ہیں. چونکہ انسان ہیں، بشر ہیں، اس لیے کبھی بیوی بیمار ہو گئے تو ہسپتال بھی لے جانا پڑے گا، بچہ بیمار ہو گیا تو بھی، اور اگر کبھی بھوک لگتی ہے تو کھانا بھی کھائیں گے، اپنا کچھ وہ بھی دیکھیں گے، سبزی لا کے دیں گے، سودا یہ بھی سب کرنا ہے. لیکن اصل ہمارا کام یہ ہے. اسی لیے مکتب والوں سے میں بہت درخواست کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی محنتوں کو بہت قبول فرماوے، بہت قبول فرماوے. لیکن دوستو اسے ڈیوٹی نہ سمجھیے، اسے ڈیوٹی نہ سمجھیے. بخاری پڑھانے والوں کو، مسلم پڑھانے والوں کو تو لوگ یوں سمجھتے ہیں حضرات شیخ، حضرات، اور ہیں وہ شیخ ہیں حضرت. ان کے پاس جو طلبہ ہے وہ کہاں سے گئے؟ کہاں سے گئے؟ آپ کے پاس سے گئے ہیں. جیسے بنگلہ بہت شاندار نظر آتا ہے، اس کی بنیادیں دیکھو، وہ سارا جتنا کھڑا ہے وہ بنیادوں پر ہے کہ آپ کو تو اللہ نے اس کام کے لیے قبول کیا ہے. اس لیے کبھی طبیعت میں حقارت نہ آئے، کبھی احساس کمتری پیدا نہ